السلام علیکم جی، خبیب کیانی کہانی بد کیانی کی نئی قسط کے ساتھ حاضر. اور آج ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں وہ کہانی ہے ایک کتے کے بارے میں. ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ ایک کتا گارڈ سے نظر بچا کر ایک میوزیم میں جا داخل ہوا، اور وہ جا پہنچا اس میوزیم میں ایک ایسے کمرے کے اندر جس کی تمام دیواریں جو ہیں وہ شیشے کی بنی ہوئی تھیں. اس کمرے کی چھت بھی شیشے کی بنی ہوئی تھی اور فرش بھی شیشے کی بنی ہوئی تھی. اب جب وہ وہاں داخل ہوا اس کمرے کے اندر تو اس کو ہر طرف جو ہے ظاہر ہے شیشہ تھا ہر طرف، تو اس کو اپنا عکس نظر آنا شروع ہو گیا. اس کو داخل ہوتے ہی لگا کہ یہاں پہ پہلے سے بہت سارے کتے اور موجود ہیں، حالانکہ وہاں پر کوئی اور کتا موجود نہیں تھا. اس کو اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا ہر طرف. جیسے ہی اس کو یہ فیل ہوا کہ وہاں پر اور بہت سارے کتے موجود ہیں، اس نے کر کے ان کی طرف جو ہے ایک ہلکا سا اگریسو اشارہ دیا کہ مجھے ہلکا مت لینا بھائی لوگوں. اب جب اس نے یہ کیا تو ظاہر ہے سامنے بھی اس کا عکس تھا، اس نے بھی آگے سے کیا، اور جیسے ہی اس کو رسپانس ملا اپنے سائے کے تھرو کا تو اس نے وہاں پر زور شور سے بھونکنا شروع کر دیا. اب جب اس نے بھونکنا شروع کیا تو ظاہر آواز بھی گونج کر اس کو واپس آ رہی تھی، اور سارے شیشوں میں اس کو اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا، اور اس عکس میں جتنے بھی کتے اس کو اپنے جیسے نظر آ رہے تھے وہ سب بھی بھونک رہے تھے. اب اس نے کبھی سامنے والی دیوار پہ جا کے ٹکریں ماری، کبھی بائیں والی دیوار پہ جا کے ٹکریں ماری اپنے عکس کے ساتھ لڑتے ہوئے، کبھی دائیں والی دیوار پہ، کبھی اس نے فرش پہ اپنے آپ سے لڑائی کی، کبھی وہ چھت کی طرف دیکھ کے چھلانگیں مارتا رہا. پوری رات گزر گئی ہے وہ اسی لڑائی میں لگا رہا، لیکن اس کو ظاہر ہے وہاں پہ کوئی اور موجود نہیں تھا، تو آخر تھک کر نڈھال ہو کر وہ گر گیا. صبح جب گارڈز نے آ کر اس کمرے کا دروازہ کھولا نا تو وہ کتا اپنے آپ سے لڑتا اپنی سوچوں سے لڑتا جو ہے وہ مر چکا تھا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کمرے میں اس کتے کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ موجود نہیں تھا. اس نے اپنی ذہن کے اندر اپنی سوچوں کے اندر جو ہے خطرہ کریٹ کیا، اور پھر اسی خطرے سے لڑتے نڈھال ہو کر اس نے اپنی جان دے دی. ہم انسانوں کے لیے اس کہانی کے اندر سبق یہ ہے کہ بعض اوقات بہت ساری صورتحالات میں ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رشتوں کو، اپنی صحت کو، اور بعض اوقات اپنی زندگی کو بھی اپنی ہی سوچوں، اپنی ہی بدگمانیوں کی وجہ سے جو ہے وہ خطرے میں ڈال لیتے ہیں. تقریباً 80% خدشات جن کا میں ایک بطور ماہر نفسیات آپ کو بتا رہا ہوں، جن کا اظہار لوگ آ کے ہمارے کلینک میں کرتے ہیں، وہ 80% خدشات جو ہیں وہ کبھی بھی نہ ہونے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہوتے. وہ خطرات خود سے ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں، ہماری اپنی بدگمانیاں ہوتی ہیں. تو ہم انہی کے ہاتھوں جو اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتوں کو بھی تباہ برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی زندگی سے بھی جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہر مرتبہ جب کسی جگہ پہ ہم کوئی خطرہ محسوس کریں یا ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی آئے تو ہم پہلے اس کو اچھے طریقے سے جانچیں، اور جب تک ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہ ہو ہم اس خطرے کو ویلیڈیٹ نہ کریں، ہم اس خطرے کو رسپونڈ کرنا نہ سٹارٹ کریں.